آئیے حضرات اب پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوں، اس شخصیت کی طرف چلتا ہوں کہ جس کی طرف چلنے اور جس کے احترام میں ہم سب کے قدم لڑکھڑانے لگتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا کہ یہ الگ بات کے خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات کے خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ اور ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ، ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ، جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ ہم سب کے مشفق مربی کرم فرما اور آج کے اس عظیم الشان اجلاس عام و نافیہ مشاعرے کے صدر محترم حضرت مولانا حبیب صاحب القاسمی دامت برکاتہ العالیہ، میں حضرت سے درخواست کروں گا کہ حضرت اپنے صدارتی خطبے سے اور اپنے قیمتی مواعظ حسنہ سے ہم تمام سامعین کو محفوظ کریں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیزان گرامی، آج کا یہ اجلاس سیرت النبی کے سلسلے میں اور ایک مدرسے کی سنگ بنیاد کے عنوان سے ہوا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ تعلیم، پڑھنا پڑھانا کتنا ضروری ہے۔ دین کا علم ہو یا عصری علم ہو، دونوں ضروری ہے، لیکن دین کا علم پہلے نمبر پر ہے اور اس کے بعد پھر جو علوم چاہے حاصل کریں۔ اس وجہ سے کہ اگر مدرسے میں اور مکتب میں ہماری درجہ 5 تک تعلیم ہو گئی تو بچہ اس میں دین سیکھ جاتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کے احکام سیکھ جاتا ہے، اور اسے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، اس کی ماننا اور مان کر زندگی گزارنا، اور اپنے پیدا کرنے والے کو پہچان لینا۔ اصل علم تو وہی ہے کہ جس سے پیدا کرنے والے کا تعارف ہو جائے، اس کو پہچان لیا جائے، اور ایسی تعلیم جس سے اس کو نہ پہچانے، صحیح معنی میں تو تعلیم نہیں ہے، لیکن جو ابتدائی تعلیم بچے دین کی حاصل کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد چاہے وہ سائنسداں بنے، چاہے ڈاکٹر بنے، چاہے انجینئر بنے، مگر وہ رہیں گے ایمان والے، ایمان ان کا نہیں جائے گا۔ لیکن اگر مکتب کی تعلیم نہیں ملی ہے تو خطرہ رہتا ہے اس بات کا کہ ایمان رہے گا یا نہیں رہے گا۔ آدمی دہریہ بن جاتا ہے، پڑھ پڑھا کے باپ کو کچھ نہیں سمجھتا، ماں کو پیروں تلے رکھتا ہے، لیکن اگر بچپن میں مکتب کی تعلیم حاصل کر لیے تو والد کو والد سمجھتا ہے، ماں کو ماں سمجھتا ہے، ان کا مقام سمجھتا ہے، اور اسی اعتبار سے ان کے ساتھ وہ معاملات کرتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ جو بڑے بڑے مدارس ہیں وہ بھی ضروری ہیں، عالم فاضل بن کے نکلتے ہیں، لیکن یہ سب سے زیادہ ضروری ہے جہاں پر ابتدائی تعلیم ہوتی ہے، یہ شروعات کی تعلیم جہاں ہوتی ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر یہ نہ ہوئی تو پھر آگے خطرہ ہے۔ بلکہ مفتی راشد صاحب دارالعلوم دیوبند کے استاد ہیں، اور فرما رہے تھے مدرسوں کی جو بڑے مدرسے عالم فاضل بننا ہے، اس تعلیم کو
فرض کفایہ سمجھتا ہوں، لیکن یہ ابتدائی تعلیم مکتب کی اور ان چھوٹے مدرسوں کی یہ تعلیم فرض عین ہے۔ جیسے نماز روزہ فرض ہے، اسی طرح یہ تعلیم بھی فرض ہے۔ اس لیے اس سے اپنے پیدا کرنے والے رب العالمین کا تعارف ہوتا ہے۔ آدمی دین کو سمجھ جاتا ہے اور ایمان کی حقیقت کو سمجھ جاتا ہے، پھر وہ اس کے دل میں بیٹھ گیا، پھر کوئی بھی تعلیم حاصل کرے، کچھ پڑھے، مگر وہ ایمان اس کا باقی رہے گا ہمیشہ انشاءاللہ۔ اس لیے اس کو معمولی نہ سمجھیں، یہ معمولی چیز نہیں ہے، آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ مدرسے کی بنیاد رکھی ہے، آگے آپ اس کا تعاون کریں گے اور انشاءاللہ آپ مدرسے کی تعمیر میں حصہ لے کر اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے۔ شیطان پر سب سے زیادہ باری ہے مدرسے کی تعلیم، مکتب کی تعلیم۔ اگر مدرسے اور مکتب کی بنیاد رکھی جاتی ہے تو شیطان پریشان ہو جاتا ہے، تو ہمارا کام روک دیا گیا۔ اس لیے تعلیم اور خاص طور پر یہ دینی تعلیم ابتدا میں اپنے بچوں کو دینا ضروری اور لازمی ہے، یہ دلوائی ہے۔ اور یہ ذمہ داری ہے والدین کی۔ اگر بچوں کو انہوں نے دین کی تعلیم شروع میں نہیں دلائی اور تعلیم دنیا کے حاصل کر گئے، وہ کچھ بن گئے لیکن اللہ کو نہیں پہچانا، دین کو نہیں جانا، تو کل اللہ رب العزت کے سامنے وہ بچہ جب اس سے ہوگا سوال کہ تیرے پاس دین نہیں تھا زندگی میں، تو نے کیا کیا، وہ کہے گا اللہ کے سامنے اس کے پاس عذر ہوگا کہ میں تو عقل نہیں رکھتا تھا، میں بچہ تھا، یہ میرے والدین نے مجھے اس تعلیم میں نہیں ڈالا کہ میں اللہ آپ کو پہچان لیتا۔ تو پکڑ ماں باپ کی ہوگی، ذمہ داروں کی ہوگی، پھر اللہ کے سامنے جواب دینے سے پہلے تیاری کر لیں، اپنے بچوں کو مدرسے کے اور مکتب کی تعلیم دلا دیں تاکہ وہاں رسوائی ہماری نہ ہو اور بچہ ہمارا گریبان نہ پکڑے میدان حشر میں۔ اس لیے یہ کریں بزرگ اور دوستوں، تعلیم کتنی ضروری ہے، دنیا کی بھی ضروری ہے، لیکن پہلے دین کی تعلیم ضروری ہے، اس کے بعد آپ کچھ پڑھتے رہیں وہ بھی ضروری ہے۔ اس دنیا میں ہماری ضروریات کے لیے بھی دنیا میں کچھ بننا پڑتا ہے۔ جب دین سیکھ لیا پھر آپ بنیے، اپنا نام پیدا کیجیے، اپنے وطن کا نام پیدا کیجیے، اپنے ملک کا نام پیدا کیجیے، وہ سب ٹھیک ہے، مگر پہلے دین ہماری زندگی میں آ جائے تو سب صحیح ہے اور سب گوارا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، اور وہ قوم کیسے جاہل رہ جاتی ہے، کیسے جاہل رہتی ہے، پڑھنا لکھنا اس کا کیوں نہیں ہے، جس کی ابتدا اقرا سے ہوتی ہے۔ سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی، اس وحی کا اور سورت کا پہلا جملہ ہے اقرا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا ہے، اس کے نام سے پڑھیے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر اس کے بعد 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے جیسی ضرورت ہوئی قرآن مجید نازل ہوا، اور اللہ نے قرآن مجید مکمل کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کو دے دیا۔ اب حضور ہمارے بیچ میں نہیں ہے، لیکن جو کلام اور قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور امت کو دیا، حضور پر نازل ہونے والا وہ کلام پاک
ہمارے بیچ میں موجود ہے۔ عذر نہیں ہوگا کہ ہم نبی کے زمانے میں نہیں تھے، ہم دین کو نہیں سمجھے، کیسے عمل کرتے، لیکن سوال ہوگا کیا قرآن مجید نہیں تھا؟ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ہاتھ میں بہت قیمتی سوغات عطا فرما دی قرآن مجید کی شکل میں۔ اب ہماری ذمہ داری ہے قرآن کو سمجھے اور اس پر عمل کریں۔ قرآن مجید ہم سمجھتے ہیں صرف اس لیے نازل ہوا تھا کہ کوئی بیمار ہو تو کوئی پڑھ کے دم کر لے تو اچھا ہو جائے۔ ہم سمجھتے ہیں اگر کسی کا انتقال ہونے لگے تو یاسین شریف پڑھ دو تاکہ آسانی سے اس کا دم نکل جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کسی کا انتقال ہو جائے تو پڑھ کے کلام پاک اس کو بخش دو تاکہ اس کی مغفرت ہو جائے۔ بے شک یہ کام ہوتے ہیں اس سے، مگر قرآن پاک اس کے لیے نازل نہیں ہوا تھا۔ قرآن کے اتارنے کا اللہ کا مقصد یہ نہیں تھا، ورنہ قرآن مجید اور پورا قرآن کیوں نازل ہوتا؟ قرآن مجید میں احکام کیوں ہوتے؟ نماز کے، روزے کے، حج کے، زکوٰۃ کے اور زندگی گزارنے کے اصول اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیے، صرف اس لیے کہ قرآن پڑھو، اس کے بعد سمجھو اور پھر اس پر عمل کرو۔ قرآن عمل کرنے کے لیے نازل ہوا تھا، مگر ہم نے سمجھے ہی نہیں کہ قرآن مجید اس کے لیے آیا تھا کہ ہم اس کو سیکھتے اور سمجھتے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن مجید کو صحیح پڑھیں، غلط نہ پڑھیں، جیسا پڑھ لیا ویسے چل رہا ہے۔ باقاعدہ کسی حافظ کے، قاری صاحب سے آپ ٹیوشن لگائیے، وقت لیجیے ان سے اور ان کی خدمت کیجیے اور کہیے مجھے آپ روزانہ مسجد میں بیٹھ کے 1 گھنٹہ کلام پاک پڑھا دیا کیجیے، وہ صحیح پڑھائیں گے، سیکھ لیجیے۔ تو قرآن مجید ہمارا پڑھنا بھی صحیح ہو، غلط نہ پڑھے۔ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کہتے ہیں ذرا سناؤ، اور اب جب سنائیں گے الحمدللہ رب العالمین ایسے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کو غصہ نہیں آئے گا، پڑھیں گے بھی تو غصہ آئے گا۔ اس لیے صحیح پڑھنا چاہیے اور صحیح اسی سے سیکھیں گے جس کا کلام پاک صحیح ہو، حافظ یا قاری یا عالم۔ اور بزرگوں دوستوں، صحیح پڑھنا اور اس کے بعد اس کو سمجھنا کہ میرے اللہ نے مجھ سے کیا کہا ہے۔ قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کہیں فرمایا یا ایھا الناس، اے دنیا بھر کے لوگ، کسی مذہب کا ماننے والا ہو کوئی ہو، اللہ اس کو پکار کر کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں، تو اللہ کچھ کہنا چاہتا ان سے۔ وہ کیا کہا؟ قرآن مجید میں کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اب قرآن ہم سمجھتے ہوتے تو ہم فوراً متوجہ ہو جاتے کہ میرا رب کیا کہہ رہا ہے، مجھے آواز دے رہا ہے۔ ہم اس لائق تھے تب اللہ نے ہم کو آواز دی ہے، احسان ہے اللہ کا، اس قابل بنایا، ایمان والا بنایا، تب اللہ نے ہم سے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں وہ توجہ سے سنتا ایمان والا۔ اللہ اپنے احکام آگے بیان کرتے ہیں، تم کو کیسی زندگی گزارنا ہے اللہ نے قرآن مجید میں وہ بیان فرمایا۔ اس لیے صحیح پڑھنا وہ لازمی ہے اور سمجھنا، اور جب تک سمجھیں گے نہیں تو عمل کیسے کریں گے؟ سمجھ کر قرآن مجید کے مطابق ہماری زندگی ہو، حضور پاک
صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کا مقصد یہی تھا کہ امت اللہ کے کلام سمجھ جائے اور اس پر عمل کرے. صحیح حضور کی سیرت قرآن مجید کا بیان ہے عملی، جو قرآن میں حضور نے وہ کر کے دکھایا. بزرگ اور دوستوں، قرآن مجید حضور پر نازل ہوا اور آپ نے سمجھایا اور عمل کر کے دنیا کو دکھا دیا کہ تم کو اس طرح سے عمل کرنا ہے. اور اگر ہم چھوڑ دیں تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح ماننے والے نہیں ہیں. اگر عمل نہیں کیا، حضور پر قرآن اسی لیے اترا اور حضور نے صحابہ کرام کو دیا باقی امت کو پہنچایا. جیسا نازل ہوا تھا اسی طرح آج موجود ہے. ایک لفظ کا فرق نہیں آیا ہے قرآن مجید میں، اور قیامت تک اسی طرح موجود رہے گا ہمارے درمیان میں انشاءاللہ. ایک لفظ کا فرق نہیں ہوگا. اس کو بدلنے والے حکومت کی سطح پر بڑے بڑے لوگ رہے، حکومت کی ساری توانائی لگی ہے اس پر، مگر کوئی بدل نہیں سکا ایک لفظ بھی. جیسے یہود نصارہ خود ان کی کتاب توریت اور انجیل اور زبور بدل ڈالی، وہ سمجھتے تھے کہ ہم اس کو بھی بدل لیں گے. بہت کوششیں کی مگر نہیں، وہ کتابیں تھی اللہ کی کہ تم نے بدل دیا. اور قرآن مجید صرف اللہ کی کتاب نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے. اور کلام وہ ہوتا ہے جو اندر سے نکلتا ہے، یعنی کہ لیجیے کلام پاک جو ہے یہ اللہ کے بول ہے. اور اللہ جس کا تکلم فرما دے وہ ہمیشہ رہے گا، وہ مٹی نہیں سکتا. اس لیے کلام پاک قرآن مجید نہیں مٹا. ہماری ذمہ داری ہے ہم اس کو پڑھیں اور سمجھیں اور اس پر عمل کریں. اور اقرا سے ہمارے کلام پاک کی ابتدا ہوئی ہے، وحی کا نزول جو ہوا اقرا سے. تو اقرا کے معنی پڑھو اور اس کے بعد ہم نہ پڑھیں. ہم جاہل بنے رہے تو یہ ہمارا بہت بڑا قصور ہے، ہم بہت بڑے مجرم ہوں گے. اس لیے بزرگوں اور دوستوں میں عرض کرتا ہوں پڑھنے پڑھانے کا ماحول بنائیے. کوئی بچہ بغیر تعلیم کے رہنے نہ پائے. اپنی ذمہ داری سمجھے اور جو مکتب اور مدرسے والے وہ بھی توجہ دلائیں، بچوں کو لائیں مدرسے میں. جس طرح سے ہو سکے ان بچوں کی خدمت کریں اور ان کو دین کا علم دلائیں. یہ چند باتیں میں نے عرض کر دی، مجھے یاد آئی، اس لیے یہ مدرسے کی بنیاد رکھی گئی ہے. بنیاد رکھنا تو ہم کمزوروں کی ذمہ داری تھی، وہ بنیاد رکھی. ہم جیسوں کی نااہلوں کی ذمہ داری تھی، وہ ہم نے رکھ دی. اب آگے اس کو پائے تکمیل پہنچانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. ایمان والے کے جتنے کام ہوتے ہیں وہ اللہ کے بھروسے پر ہوتے ہیں، توکل پر ہوتے ہیں اللہ کے، اور اللہ ہی پورا کرنے والے ہیں. ہمارا یقین اور ہمارا یقین اور اس کے ساتھ ہمارا ایمان یہ مضبوط ہونا چاہیے. اللہ کی نصرت آتی ہے، اللہ کی مدد آتی ہے، آ کر رہتی ہے. بدر کے موقع پر اللہ کی مدد آئی تھی، فرشتے آئے تھے. آج خدا کوئی اور ہے، آج کوئی اور اللہ ہے. جو اللہ بدر کے وقت تھا، حضور کے وقت تھا، وہی اللہ آج بھی ہے. اللہ اپنی قدرت کے ساتھ تب بھی تھا، آج بھی ہے، آئندہ بھی رہے گا. تو اللہ تب مدد کر سکتا ہے، تو اللہ آج بھی مدد کر سکتا ہے، نصرت کر سکتا ہے. تب فرشتے اترے تھے، اللہ نے اتارا تھا. اللہ آج بھی فرشتے اتار سکتا ہے. بس یہ ہم بھی ایسے ہو جائیں، نبی کی بات ماننے والے. صحابہ بدر میں نبی کی بات ماننے والے
تو اللہ نے فرشتے اتارے تھے، اور آج ہم ماننے والے ہو جائیں تو اللہ فرشتے اتار دیں گے۔ لوگ کبھی کہتے ہیں، میں آخر کر رہا ہوں، ارے اب یہ لوگ لشکر نہیں آئے گا مدد کے لیے، اب فرشتے نہیں آئیں گے، تمہیں کو کرنا ہے، کیوں نہیں آئیں گے؟ آ سکتے ہیں، مگر کمی ہمارے اندر ہے، وہ ہم کمی پوری کر لیں تو آج فرشتے اتر سکتے ہیں، ابابیل بھی آ سکتے ہیں، سب اللہ کے تابع ہے، اور اللہ حکم الحاکمین ہے، اور اللہ کی مدد کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ امت دیکھ رہی ہے، دنیا کے لوگ دیکھ رہے ہیں اللہ کی نصرت کو، جو نصرت آتی ہے۔ امریکہ جیسی سپر پاور، ہمارا تو یقین ہے سپر پاور دنیا میں کوئی نہیں، اللہ ہے سپر پاور، آگے کوئی نہیں۔ اور دنیا کے اعتبار سے امریکہ کو مانتے، روس کو مانتے تھے، لیکن روس زبردستی افغانستان پہ قبضہ کیا تھا، اور وہاں کے لوگ اللہ پر یقین رکھنے والے تھے، اس پر بھروسہ کر کے اس طاقت کا مقابلہ کیا تو بھاگ گئی وہاں سے، اس کے ملک کے حصے بکھرے ہو گئے، ٹوٹ گیا امریکہ، وہ بھی آیا افغانستان۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ایسا لگتا ہے کہ پیر سر پہ رکھ کے امریکہ بھاگ رہا تھا، اپنی ساری چیزیں چھوڑ کے، ہوائی جہاز، ہیلی کاپٹر اور تمام ہتھیار چھوڑ کے بھاگا تھا، ایسا جیسے کوئی دوڑا رہا ہے، یقیناً دوڑا رہا تھا، ہماری آنکھیں نہیں دیکھ رہی، مگر اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے دوڑا رہے تھے، اس لیے بھاگ گئے تھے۔ ہم دیکھیں نہ دیکھیں، اتنی بڑی طاقت اور اس طرح سے بھاگ جائے منٹوں میں، یہ اللہ کی نصرت ہے، آج بھی آ سکتی ہے۔ اسی طرح سے آج فلسطین میں اللہ کی نصرت ہے، بچے، بوڑھے، جوان، اللہ کا یقین ایسا کہ دوا پانی نہیں ہے، پینے کو پانی نہیں مل رہا، ایسا اس طرح ایسی حیوانیت اور ایسا ظلم دنیا نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا جیسا وہاں ہو رہا ہے۔ میں نے دیکھا موبائل میں ایک لڑکا ہے، سن شعور کا ہے، مگر ابھی لڑکا تھا، اب اس کا پیر زخمی تھا، اس میں ٹانکے لگانے تھے، ڈاکٹر مجبور تھا کہ انستھیسیا والا کوئی نہیں ہے، بے ہوش کرنے والا نہیں ہے، سن کرنے والا کوئی نہیں ہے، تشریف لائیے، کوئی نہیں ہے۔ تو وہ لڑکا کہتا ہے، ڈاکٹر صاحب آپ اپنا کام کیجئے، میں قرآن پڑھتا ہوں۔ وہ زور زور سے قرآن مجید پڑھ رہا ہے اور ڈاکٹر ٹانکے لگا رہے ہیں اس کے سر میں۔ یہ ہے ایمان۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں، زیادہ کچھ نہیں کہے گے، یہ چند باتیں جو کہ انشاءاللہ ہمارے بیچ میں ہمارے محترم حضرت مولانا اسلام الحق صاحب مزاری جہانگیر آبادی دامت برکاتہ موجود ہیں، اور ان کا بیان بھی الحمدللہ بہت اچھا، آپ نے سنا ہوگا اور نہ سنا ہوگا دعا سنیں انشاءاللہ۔ اس لیے اس قیمتی بیان کا وقت میں نہیں لینا چاہتا ہوں، ان کو پورا وقت ملنا چاہیے، اس لیے اتنا کر کے میں بس کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد ایک اور بڑی چیز ہونے والی ہے جو آپ لوگوں کی خواہش کے مطابق آپ چاہتے ہیں، نعتیہ مشاعرہ انشاءاللہ ہوگا اس بیان کے بعد، تو انشاءاللہ مجمع تو رہے گا، بڑھتے ہی رہے گا، مجمع بیٹھا رہے گا، حضرت مولانا کا بیان، اس کے بعد مشاعرہ بھی ہوگا۔ ہمارے بیچ میں کئی محترم معزز مہمان موجود ہیں،
میں تعارف کرانے کے بجائے میں ہمارے ہاں جو ناظم ہیں یا اور جو ہے ذمہ دار ہیں وہ انشاءاللہ مہمانوں کا تعارف بھی کرا دیں گے، میری خواہش ہے، اور پھر انشاءاللہ آگے کا پروگرام چلے گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔